بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دور میں لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابلے میں عقلی موشگافیوں کو پیش کرتے رہے۔ آج کی حدیث اسی موضوع پر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص، باب ہے دیات کا، 3508ویں حدیث کتاب میں اور 23ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن سعید بن المسیب رحمہ اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى في الجنین يقتل في بطن امه بغرة عبد او ولدة فقال الذي قضى عليه كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استحل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما هذا من اخوان القہان، رواہ مالک والنسائی مرسلا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت موطا امام مالک اور سنن نسائی میں ہے۔ میں سنن نسائی کا تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سنن نسائی کتاب ہے قصاص اور دیت کے احکام و مسائل، 39واں باب ہے کہ جنین کی دیت، 4824ویں حدیث۔ اور یہ حدیث اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح لغیرہ قرار دیتے ہیں، اور صحیح لغیرہ کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہاں پر سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ درمیان سے صحابی کا واسطہ چھوڑ کر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس مفہوم کی روایات پیچھے کثرت کے ساتھ گزری ہیں، لہذا اس روایت کا حکم مرفوع ہی کا ہے۔ تو یہ تو تھا اس حدیث کا حوالہ اور اس کی سند کے حالات۔ آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بچے کے بارے میں فیصلہ فرما دیا جس کو اس کی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ایک غرہ غلام یا لونڈی، لیکن جس کے خلاف آپ نے فیصلہ صادر فرمایا تھا اس نے کہا میں ایسے بچے کا جرمانہ کیسے ادا کروں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا نہ چلایا، گویا کہ اس کے نزدیک ایسے بچے کا خون رائے گاں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص کاہنوں کا ساتھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ معزز خواتین و حضرات، بڑی سادہ سی بات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بارے میں پھر ذرا برابر بھی تامل سے کام لیں، ادھر ادھر کی بات کر دیں کہ نہیں جناب معاملہ ایسا نہیں ویسا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ویسا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب ایک فیصلہ آ گیا کہ جنین کی دیت ہے تو دیت ہے، اب اس کے مقابلے میں اپنی عقلی موشگافیوں کو پیش کرنا یہ مسلمان کے مزاج کے منافی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔